حضرت امام حسن کہتے ہیں میری ماں گھر کے سارے کام کاج کرتی تھی، سارے کام کاج کرتی تھی۔ حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی زندگی آپ پڑھیں گے نا تو آپ کے آنسو آ جائیں گے، آنسو نہیں روک پاؤ گے۔ آج کل ہماری ماں اور بہنیں، ہماری بیٹیاں سسرال میں کام کرتی ہیں نا تو گھر میں شکایت کرتی ہیں اپنے باپ سے، اپنی ماں سے، رشتہ داروں سے، مجھ سے بہت کام کراتے ہیں، بہت کام کاج ہے ان کے یہاں، تو کیسے گھر میں دے دیے، مجھ سے بہت کام کراتے ہیں، یہ نہیں ہوتا مجھ سے۔ آج کل تو اتنی سہولتیں ہیں، گھر گھر میں ٹنکی لگی ہوئی ہے، نل لگے ہیں، پانی آ رہا ہے، کنویں سے پانی نکالنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ لیکن آؤ نا ایک بار دیکھو نا، حضرت فاطمہ کی زندگی کو دیکھو نا۔ حضرت فاطمہ اپنے نازک ہاتھوں سے کنویں سے پانی نکالتی تھی، پانی نکالتی تھی، اس قدر کام کیا کرتی تھی۔ گھر میں خود کچا مکان تھا، نیپا پوتی سب کرتی تھی، گھر کے سارے اخراجات، سارے کام کاج وہی کیا کرتی تھی۔ حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا حضرت علی سے کہتی ہیں، عرض کرتی ہیں، اے میرے سرتاج، آپ کوئی مجھے چرخہ لا کر دیں، میں سود کاٹوں گی اور آپ اسے بازار میں بیچیں گے، گھر کے اخراجات پورے ہو جائیں گے، گھر کا خرچہ نکل جائے گا۔ حضرت فاطمہ چرخہ چلاتی تھی، چکی چلاتی تھی، چکی میں آٹا پیسا کرتی تھی، اس قدر حضرت فاطمہ کام کیا کرتی تھی۔ او میری ماں اور بہنوں، آج تو آپ کے پاس کوئی بھی کام نہیں ہے، آج تو آپ کے پاس میں ساری سہولتیں موجود ہیں، ارے تھوڑا سا کام کاج زیادہ کر لو گے تو کیا بگڑ جائے گا۔ آج کے ڈاکٹر بھی کہتے ہیں کہ عورتوں کو کام کاج کرنا چاہیے، اس سے تندرستی برقرار رہتی ہے، صحت سلامت رہتی ہے، صحت اچھی رہتی ہے۔ لیکن آج تو دیکھ لیں، گھر گھر میں واشنگ مشین ہے، ٹنکی لگی ہوئی ہے، نل لگے ہوئے ہیں، مسالہ پیسنے کے لیے مکسر مشین ہے، یعنی ضروریات کی ساری چیزیں موجود ہے۔ کہیں آنا جانا ہو، میکے جانا ہو، گاڑیاں ہے، بائک ہے، سادن ہے، سب کچھ ہے، آج تو کچھ کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ لیکن پھر بھی شکوے گلے ختم نہیں ہوتے ہیں۔ رشتہ توڑنے کی بات کبھی نہیں کرنی چاہیے۔ جو لڑکی نیک ہوتی ہے، جو لڑکی پارسا ہوتی ہے نا، وہ کبھی گھر والوں میں شکایت نہیں کرے گی، وہ کبھی بھی اپنے ماں باپ کو اپنے شوہر کے گھر میں رہ کر اپنے شوہر کی بدنامی نہیں کرے گی، اپنے گھر والوں کی بدنامی نہیں کرے گی۔ یہ نیک عورت کی پہچان ہوتی ہے، یہ نیک خاتون کی پہچان ہوتی ہے۔ لیکن آج دیکھ لیں، اگر تھوڑا سا کسی نے کچھ بول دیا، ساس نے بول دیا، سسر نے بول دیا، شوہر نے کچھ ڈانٹ دیا، فوراً فون اٹھایا، گھر پہ فون کر کے ماں کو بتا دیا، ابو کو بتا دیا، بھائی کو بتا دیں گے۔ اب نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ کورٹ کچہری کے چکر لگاتے رہو، رشتہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اگر رشتہ بندھ بھی جائے کسی طرح سے، وہ رشتہ مضبوط نہیں ہوتا ہے، اس رشتے میں محبت نہیں پائی جاتی ہے، اس رشتے میں سچائی نہیں پائی جاتی ہے۔ کیونکہ میری ماں اور بہنوں، اگر آپ اپنے بھائی سے شکایت کر رہی ہو نا، ماں سے شکایت کر رہی ہو نا، شوہر کی بدنامی کر رہی ہو نا، ساس سسر کی بدنامی کر رہی ہو نا، تم اپنے شوہر کے دل سے اتر رہی ہو، اپنے شوہر کی محبت سے دور ہو رہی ہو۔ اس بات کو یاد رکھنا، مت بھولنا کہ اس کے ساتھ میں مجھے زندگی بسر کرنا ہے، اس بات کو مت بھولو۔ وہ آپ کی زندگی ہے، وہ آپ کا اپنا گھر ہے، اپنا گھر سمجھ کر وہاں زندگی گزارو۔ جیسے پہلے اپنے باپ کے، اپنے ماں کے یہاں رہتے تھے نا، ویسے ہی رہا کرو۔ اپنے ساس کو اپنی ماں سمجھو، اپنے شوہر کو اپنے جگر کا ٹکڑا سمجھو۔ جب اپنی محبتیں دوسروں میں بانٹو گے نا، نفرت کی آگ کو دور کرو گے،
محبت بانٹنا شروع کر دو گے، وہ خود ہی محبت کر دیں گے آپ سے، خود ہی محبت کرنا شروع کر دیں گے۔ آپ سوچ رہے ہیں میری ساس تو بہت خراب ہے، میری جو ننند ہے یہ بہت خراب ہے، میرا شوہر بہت خراب ہے۔ خراب ہے نا، ہونے دو، اللہ سے دعا کرو، اپنی محبت کا اظہار کرو۔ آپ وہ نفرت کر رہے ہیں نا، آپ پیار کرو، کیونکہ آگ کو آگ نہیں بجھا سکتی ہے۔ پانی کو اگر بجھانا ہو، اگر آگ کو بجھانا ہو تو پانی کی ضرورت ہوتی ہے، تو پانی بن جاؤ آپ۔ اگر محبت بانٹو گے، محبت کا اظہار کرو گے نا، تو آپ کا شوہر آپ سے پیار کرنے لگ جائے گا ایک نہ ایک دن۔ آپ کی ساس ایک نہ ایک دن آپ کی ضرور تعریف کرے گی، آپ کے سسر آپ پر ضرور شفقت کا ہاتھ پھیریں گے۔ ایک مرتبہ پیار کا اظہار کر کے تو دیکھو، صبر کا دامن تھام کر تو دیکھو، مشکل وقتوں سے گزرنا تو سیکھو، کانٹوں کے راہوں سے گزرنا سیکھو۔ آپ نے تو آج تک شاید اتنا کام نہیں کیا ہوگا کہ آپ کے ہاتھوں میں چھالے پڑ گئے ہوں، آپ نے اتنا کام نہیں کیا ہوگا کہ آپ کے پیروں میں سوجن آ گئے ہو، ورم آ گیا ہو، اتنی نوبت نہیں آئی ہوگی۔ آج آپ کو دوسروں کے یہاں نوکری نہیں دینی پڑ رہی ہے، دوسروں کے یہاں کام نہیں کر رہی ہو آپ، گھر کے ہی تو کام کاج ہیں، ساس ہی کی تو خدمت کرنی ہے نا۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا اپنے ساس کی اتنی خدمت کرتی تھی نا۔ حضرت فاطمہ بنت اسد یہ کہتی ہیں، حضرت علی کی ماں کا نام بھی فاطمہ تھا، تو حضرت علی کی ماں حضرت فاطمہ سے کہتی ہیں، اے فاطمہ اتنی میری خدمت نہ کیا کرو، تمہارے بال بچے بھی ہیں، ان کا بھی دھیان رکھ لیا کرو، ان کی بھی خدمت کر لیا کرو۔ میرے پیارے دوستو، حضرت فاطمہ کہتی ہیں کہ آپ میرے شوہر کے امی ہیں تو میرے بھی تو امی ہیں، آپ میری بھی تو امی ہیں۔ یہ حضرت فاطمہ کا جواب ہوا کرتا تھا۔ حضرت فاطمہ گھر کے سارے کام کاج کرتی تھی، اور اتنے کام کاج کرتی تھی نا، آج کل ہماری بیٹیاں ہماری بہنیں تو اتنا کام نہیں کرتی ہوں گی۔ آؤ نا دیکھو نا، حضرت فاطمہ اتنے کام کرتی تھی، اتنے کام کاج کیا کرتی تھی کہ ہاتھوں میں چھالے پڑ جایا کرتے تھے، ہاتھوں میں چھالے پڑ جاتے تھے۔ او میری ماں اور بہنوں، کہاں ہو؟ دیکھو نا فاطمہ کی زندگی کو، ایک بار پڑھو نا، ان کی سیرت تو پڑھو، ان کے دامن سے وابستہ تو ہو جاؤ نا۔ صبر نہیں کر سکتی ہو، صبر کرو، صبر کا پھل میٹھا ہوتا ہے نا، سچائی کے ساتھ رہو۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے ہاتھوں میں چھالے پڑ گئے۔ آج آپ کنویں سے پانی نہیں نکال رہی ہو، آپ کے ہاتھوں میں چھالے نہیں پڑ رہے ہیں۔ حضرت فاطمہ وہ نبی کی بیٹی ہیں، پاک نبی کی بیٹی، پاک شہزادی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی یہ زندگی ہے۔ میری ماں اور بہنوں، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا اس قدر کام کیا کرتی تھی، پورے دن کام کاج کر کے جب رات ہوتی نا، سونے کا وقت ہوتا نا، تو حضرت فاطمہ حضرت علی سے عرض کرتی، اے میرے سرتاج، آپ کی اجازت ہو تو میں رب کو راضی نہ کر لوں، آپ اجازت دیں تو میں اللہ کی تھوڑی سی عبادت نہ کر لوں۔ میرے پیارے، جب یہ حضرت فاطمہ جملے عرض کرتی نا تو حضرت علی کو پیار آتا، حضرت علی اجازت دیتے، حضرت فاطمہ اس قدر اللہ کی عبادت کرتی، اس قدر اللہ کی عبادت کرتی کہ ایک سجدہ کرتے کرتے پوری رات ختم ہو جاتی تھی، پوری رات ختم ہو جاتی تھی۔ دیکھو یہ حضرت فاطمہ کی زندگی ہے۔ حضرت فاطمہ گھر کے کام کاج بھی کر رہی ہیں، بچوں کی خدمت بھی کر رہی ہیں، شوہر کی خدمت بھی کر رہی ہیں، ساس کی بھی خدمت کر رہی ہیں، لیکن اس کے باوجود ایک وقت کی نماز نہیں چھوڑ رہی ہے، پھر رات کے وقت میں عبادت بھی کر رہی ہیں، تہجد بھی پڑھ رہی ہیں۔ اس قدر عبادت گزار ہیں حضرت فاطمہ، جس کی شان میں میرے نبی نے فرمایا ہے، فاطمہ جنتی عورتوں کی سردار ہے، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، وہ فاطمہ ہے۔ تو میری پیاری ماں اور بہنوں،
میں آپ سے ہاتھ جوڑ کر گزارش کرتا ہوں کہ جس گھر میں آپ آئی ہو اس گھر کی جو آپ کی ساس ہے اس کو ماں سمجھو، جو آپ کے سسر ہیں اس کو باپ سمجھو، اپنے شوہر کو اپنے سر کا تاج سمجھو، وہ اپنا گھر سمجھو، تبھی زندگی صحیح سے گزر پائے گی، تبھی آپ صحیح سے زندگی گزار پاؤ گے۔ یہ کورٹ کچہری کے چکر لگانے سے بچ جاؤ گے، کورٹ کچہری جانے سے بچ جاؤ گے، رشتہ ٹوٹنے سے بچ جائے گا۔ تو رشتہ جوڑنے کی کوشش کرو، توڑنے کی کوشش نہ کرو، کیونکہ میرے نبی نے فرمایا ہے جو رشتہ توڑنے کی کوشش کرتا ہے، توڑتا ہے، وہ کبھی جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ تو اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں اللہ تعالی ہم سب کو صحیح معنوں میں زندگی گزارنے کی توفیق عطا کرے۔ میری ماں اور بہنوں کو حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے نقش قدم پر چلنے کی اللہ تعالی توفیق عطا کرے۔